خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسی کا تیسرا حق بتلایا. فرمایا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کے پڑوسی کو کوئی خوشی میسر آ جائے تو آپ اس کی خوشی میں شریک ہوں. شادی کا موقع آ گیا، ملازمت اس کو مل گئی، کہیں سے جناب اس کو عہدے کے اندر ترقی ہو گئی، اس کے ہاں کو اولاد ہو گئی، کوئی کسی قسم کی بھی آپ کی پڑوسی کو خوشی میسر آ جائے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس کے ہاں شریک ہونا، یہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اب علماء نے لکھا ہے ہوتا کیا ہے، اب پڑوسی کی خوشی میں شریک ہونا یہ ایک مسلمان کا یعنی پڑوسی کے اوپر حق ہے، یہ درجہ حق رکھتا ہے کہ اپنے آپ پڑوسی کی خوشی کے اندر شریک ہوں. لیکن اب جہاں ہماری زندگی اور بہت ساری رسومات کے اندر، بدعات کے اندر، خرافات کے اندر چلی گئی، ہم یہاں بھی بہت ساری بدعات میں چلے گئے، خرافات میں چلے گئے، رسم و رواج کی نظر کر دی ہم نے اپنے آپ کو. اب دیکھیے، اب آپ کے پڑوسی کے یہاں کو خوشی ہوئی، بیٹا ہوا، اب دوسرا پڑوسی سمجھتا ہے جب تک میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر نہیں جاؤں گا وہ بہت بری بات ہوگی، وہ کیا سمجھے گا. حالانکہ اگر وہ گھر والے سارے شوگر کے مریض ہوں، وہ ایک لڈو بھی نہ کھائیں اس کا پھینک دے ساری، لیکن یہ ضرور لے کر جائے گا، کہے گا یہ بہت بری بات ہے، جب تک ڈبہ ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ بہت برا سمجھیں گے. اب یہ رسم بن گئی ہمارے معاشرے میں، کپڑے لے کر جانا، فروٹ لے کر جانا، کچھ تحفہ لے کر جانا، کوئی ہدیہ لے کر جانا، اس کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے، جب تک کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوگی یہ بہت بری بات ہے. یاد رکھیے سامعین کرام، اس رسم نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا. جو رسمیں بنی ہوئی ہیں نا، ان رسموں نے ہمارے معاشروں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اب ایک آدمی کسی کے گھر میں جانا چاہتا ہے مبارکباد دینے کے لیے یا کوئی اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے، لیکن اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں کیسے جاؤں، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ جی آگے بہانہ کر دے گا، آگے پیچھے میں جاتے ہی نہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ رسم سے مجبور ہے، وہ رسم سے مجبور ہو چکا ہے کہ وہ ناراض ہوں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ اگلا جس کو مبارکباد دینے جائے تو جب تک اس کے ہاتھ میں بھی کچھ چیز نہ دے وہ بھی خوش نہیں ہوتا. اب پھر کیا ہوگا کہ جب اس جو پڑوسی مبارکباد دے کر گیا، جس کو دے کر گیا، اب جو دے کر گیا اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی تو یہ آئے گا، یہ بھی کہے گا کہ جب وہ میرے گھر آیا تھا وہ مٹھائی لے کر آیا تھا، وہ ہدیہ لے کے آیا تھا، وہ فلانے کپڑے لے کے آیا تھا، فریم لے کے آیا تھا، اب میں جب اس کے گھر میں جاؤں گا تو میں بھی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جاؤں گا. اب یہ چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر مشکل بنا دی ہیں، مصیبت اپنے اوپر. دیکھیے شریعت نام ہے سہولت کا، رسم و رواج نام ہے مصیبت اور آفات کا، بلیات کا. ہم نے اپنے معاشروں کو مشکل بنا دیا ہے، ہمیں سہولت میسر کرنی چاہیے. حضور فرمانا کہ بھائی پڑوسی کے یہاں کو خوشی ہو، جہاں کے اس کو مبارکباد دو، منہ سے مبارکباد دینی ہے. ہم کہتے نہیں ہم مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ مبارکباد دیں گے، ہم کپڑے کے جوڑے کے ساتھ مبارکباد دیں گے، ہم فروٹ کے ساتھ مبارکباد دیں گے، ہم ڈیکوریشن پیس کے ساتھ مبارکباد دیں گے. ایسی مبارکباد نہیں ہوتی، برا لگتا ہے. ہمیں جس وقت ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم شریعت کے خلاف چلیں گے تو برا لگے گا، پھر بات بنے گی. ہم رسم و رواج کو چھوڑ کر برا سمجھتے ہیں، ہم رسم و رواج پہ چلنا برا سمجھے، شریعت کے خلاف چلنا برا سمجھے. رسم و رواج کو چھوڑنا اچھا سمجھے اور شریعت کو چھوڑنا برا سمجھے. بھائی شریعت کے خلاف چلے تو بہت گناہ ہوگا. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.